اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اچھا جی، خلاصۃ التجوید کلاس نمبر 3۔ کل ہم نے 29 کے 29 حروف کو علیحدہ علیحدہ پڑھ کے بتایا تھا۔ امید ہے آپ نے خوب اس کی مشق کی ہوگی، اور ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ابھی آپ نے بڑی توجہ سے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی بھی حرف کا اگر مخرج معلوم کرنا ہو تو بہت ہی آسان طریقے قرآن نے بتایا ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ مخرج سے حرف نکلے گا تو ہی مسئلہ حل ہوگا۔ مخرج نکلنے کی جگہ یعنی اصل جگہ جہاں سے حروف کو نکالنا ہے، وہاں سے آپ نے نکالیں گے تو حرف نکل تو جائے گا لیکن وہ غلط ہوگا، اسے کوئی درست نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو مخرج نکالنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، پریکٹیکل بھی بتاؤں گا اور لکھ کے بھی بتاؤں گا۔ تو مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف، جو بھی حرف ہو اس کے اوپر سکون لگا دیں گے۔ یعنی حرف کا مخرج معلوم تب ہوگا جب اس کے اوپر سکون ہوگا، یعنی وہ ساکن ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے کل جو ہم نے پڑھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس حمزے کا نام کیا ہے، ایک ہے یا دو ہیں؟ تو یقیناً آپ کو یاد آیا ہوگا کہ اس کے دو اب نام ہیں۔ ایک ہے حمزہ مفتوح اور دوسرا ہے یہ متحرک ہے۔ تو اب جب اس کے با کے پیچھے ہم نے حمزہ متحرک یعنی مفتوح لگایا تو اب اس کا مخرج نکل آئے گا، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا اب، کیونکہ با میں قلقلہ ہوتا ہے اس لیے۔ اگر کسی نے پڑھا اب تو یہ بالکل درست نہیں۔ ابھی میں سارے حروف پہلے ادا کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آگے کلاس کو لے کے چلتے ہیں، اور یقیناً کیمرہ مین جو ہے وہ فوکس کرے گا اس پہ تاکہ آپ مجھے قریب سے دیکھ بھی سکیں اور اس طرح نقل اتارنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کسی بندے کی نقل اتارنا گناہ ہے، لیکن قراء فرماتے ہیں کہ اس سبق کو سیکھنے کے لیے جب تک آپ نقل نہیں اتاریں گے تو آپ اچھے قاری یا قاریہ نہیں بن سکتے۔ تو میں بھی شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب، 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 اد، اج، اح، اخ، اد، ال، ال، بالکل نرمی کے ساتھ۔ اور را کو پر پڑھنا ہے، از تھوڑا سختی کے ساتھ، اس، اش، سین باریک پڑھنا ہے اور اس میں سیٹی ہوگی، اس، اش، سواد کو موٹا کر کے تھوڑا پڑھیں گے، اس، اس، ضاد، اد، اد، دال میں قلقلہ ہوتا ہے نا، اس میں بھی کئی لوگ اس طرح کر دیتے ہیں، قلقلہ کر دیتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، اس کو پر کر کے پڑھا جائے گا، آد، آد، آت ہو، یہ طوا ہے۔ ادھر ہے ات، اس میں قلقلہ نہیں ہے تا میں، اور اس میں قلقلہ ہوگا اور اس کو پر بھی پڑھنا ہے، آت ہو، آت ہو، او، 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 یعنی ذال ہے نا تو اس کو ال پڑھتے ہیں، زا ہے تو اس کو از پڑھتے ہیں، اور یہ وا ہے اس کو اور نرمی کے ساتھ بھی اور پر کر کے بھی پڑھنا ہے، او، او، آ، عین ہے عین، اس کو ا نہیں کرنا ہے، ا حمزہ میں ہوتا ہے تو اس کو پڑھیں گے آ، آ، او، او۔ کئی لوگ اس کو او پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، اس میں قلقلہ نہیں ہوتا، او، آف، آف، آق، اک۔ موٹے کاف اور چھوٹے کاف میں یہ فرق ہے کہ دو نقطوں والے کاف میں قلقلہ ہوتا ہے، آق،
اور کراچی والے کاف میں کلکلا نہیں ہوتا بلکہ وہ باریک پڑ جاتا ہے. اک، اق، اش، ال، ام، ان، او، اہ، اہ، ا. یہ حمزہ ہے. اے. یہ تو ان کے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ اور پریکٹیکل بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب ہم کلاس کو آگے بڑھائیں گے. آج کا ہمارا سبق ہوگا قرآن مجید کو پڑھتے وقت کتنے قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت 2 قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ تجوید جو ہے یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے، اس لیے قرآن کو تجوید کے بغیر پڑھنے کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی آپ کے لیے. قرآن کو جب بھی پڑھنا ہے، نماز میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، اس کو آپ پوری تجوید کے ساتھ پڑھیں، تبھی آپ غلطیوں سے بچیں گے اور تبھی آپ کو اس کے پڑھنے کا فائدہ بھی ہوگا. تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سادہ سادہ پڑھا ہوا ہے. سادہ سادہ کوئی نہیں ہے، یہ کوئی اپنی مرضی تو ہے نہیں. یہاں اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہی پڑھنا ہے. تو 2 قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ایک لحن جلی اور دوسری ہے لحن خفی. تو لحن جلی جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے، لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی. یہ لفظ کیا ہے؟ غلطی. اس کو غلط بولتے رہتے ہیں. میں نے غلط پڑھا، مجھ سے غلط پڑھا گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ غلط ہے. غلط اور غلط سے غلطی اور جلی واضح غلط. اور دوسری ہے لحن خفی، چھپی ہوئی غلطی. چھپی ہوئی غلطی. آج ہم لحن جلی پڑھیں گے. لحن خفی آگے جا کے آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لحن جلی 4 وجہ سے ہوتا ہے. یہ میں نے لکھا ہے آپ کا وقت بچانے کے لیے اور اپنا وقت بچانے کے لیے اور ویڈیو کا وقت کم کرنے کے لیے. یہ 4 لحن جلی. سب سے پہلی جو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ہوگی وہ ہے حرف کو حرف سے بدلنا. حرف سے کیسے بدلتا ہے؟ جیسے کہ کسی نے پڑھنا تھا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے بتانا یہ تھا، اور اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ اپنے امتیوں سے فرمائیے. اس قول کا معنی ہے فرمائیے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بڑی ہستی کی طرف ہو تو فرمائیے، اور اگر عام ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہیے یا کہہ. قل، یہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو قل کہہ یا فرما دیجئے. بس کہہ کافی ہے. یہ پھر اس میں کنفیوژن ہے کہہ یا کہیے. اور دوسرا ہے اس کے مقابلے میں کل. کھا. اب کتنا فرق پڑ گیا چھوٹی سی بات کی وجہ سے. ایک حرف کو آپ نے دوسرے حرف سے بدلا تو اتنی بڑی غلطی ہو گئی. کہنا تھا کہ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے. تو اگر کسی نے پڑھ دیا قل هو اللہ احد تو معنی بن جائے گا کھا لیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو یہ لحن جلی ہو گئی، واضح غلطی ہو گئی. اور اس کا حکم کیا ہے؟ یہ حرام ہے. کسی نے حرف کو حرف سے بدل دیا تو اس نے حرام کیا، اور حرام کر کے کوئی کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ کو علیحدہ علیحدہ لفظ علیحدہ علیحدہ حرف پڑھ کے بتائیں
پہلے ان کی آپ مشق کریں، اس کو سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، اس کے بعد انہیں قرآن پڑھنا سکھائیں۔ ہم بس کچھ تھوڑا بہت سیکھ کے آگے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ لحن جلی کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی گناہ گار ہوتے رہتے ہیں، اور وہ بھی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے وہ حرف، پھر وہ جو بچپن میں زبان پہ چڑھ جائے وہ اترتا نہیں۔ اس لیے پہلے سے بچپن میں ہی ان کو اچھے طریقے سے 29 کے 29 حروف پڑھنا سکھا دیں۔ حضرت مولا علی کا قول ہے، جس چیز کی بھی عادت بچوں کو ڈالنی ہے بچپن میں ڈال دیں، ساری زندگی انشاءاللہ نہیں بھلا پائیں گے۔ اچھا جی، نمبر 2 ہے حرکت کو حرکت سے بدلنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ اگر تھا ادھر انعمتا، تو آپ نے پڑھ دیا انعمتو، حرکت سے بدلی، تا کی بجائے تو پڑھ دی، تو یہ بھی لحن جلی ہو گئی۔ اس لیے جہاں تا ہے وہاں تا پڑھنا ہے، جہاں تو ہے وہاں تو پڑھنا ہے، جہاں تے ہے وہاں تے پڑھنا ہے۔ تیسری ہے لفظ کو گھٹا بڑھا کر پڑھنا۔ اس میں تو بہت لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ جیسے کہ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور اس کو آپ نے غور سننا ہے تاکہ آپ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں۔ اور خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بس عجیب و غریب لہجے میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اگلا لفظ چونکہ یاد تو ہوتا نہیں ہے، حفظ تو ہوتا نہیں ہے، اور وہ دیکھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو جب تک اگلا لفظ زبان پہ نہیں چڑھتا تو اس کو کھینچتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ ہے مثال ہے قال الذین، تو وہ پڑھیں گی قال الذین، جیسے وہ یاد آئے گا تو یا سمجھ آئے گا تو اس طرح اس کو کھینچ دیں گی۔ یا جیسے ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ اب لم یلد ہے، یہاں لم یلد، اس دال میں قلقلہ بھی کرنا ہے، لم یلد نہیں پڑھنا۔ اس کو اکثر پڑھنے میں جو آیا ہے اور سننے میں آیا ہے وہ اس طرح پڑھ دیتے ہیں لم یالد، تو یہ بڑھانا ہو گیا۔ اصل میں کیا تھا لم یلد، لم یلد، اور ولم یولد، اب یو پڑھنا تھا، ادھر واو مدہ ہے تو ادھر پڑھ دیں گے ولم یولد، ولم یولد۔ اس طرح کی اتنی غلطیاں ہیں، جیسے الذین کفروا ہے، کفروا، تو وہ پڑھیں گے الذین کفروا اس طرح کر کے۔ قالا ربنا ظلمنا، اس طرح ہے، تو قالا ربنا اس طرح کر کے وہ پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اور اتنی اس قسم کی غلطیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کہیں جہاں بڑھانا ہوتا ہے وہاں چھوٹا کر دیتے ہیں، اور جہاں چھوٹا کرنا ہوتا ہے وہاں بڑھا دیتے ہیں، تو یہ لحن جلی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی حرام ہے۔ یہ تیسری صورت تھی۔ چوتھی ہے حرکت کو سکون اور سکون کو حرکت سے بدلنا۔ اس کی مثال میں لکھ دیتا ہوں، جیسے کہ الحمد، الحمد ہے تو اس کو کسی نے پڑھ دیا الحمد۔ اب الحمد اور الحمد میں زمین آسمان کا فرق، تو یہ ادھر سکون تھا، اس کو حرکت سے بدل دیا، یہاں حرکت تھی اس کو سکون سے بدل دیا، اصل میں تھا الحمدللہ۔ تو اکثر آپ نے سنا ہوگا جو جاہل قسم کے واعظ ہوتے ہیں وہ بھی تقریر شروع کرتے ہیں اپنی طرز لگانے کے لیے، صرف اس طرح شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ، اور یہ لحن جلی کرتے ہیں اور یہ حرام ہے الحمدللہ۔ تو یہ آج کا سبق تھا لحن خفی، انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ قانون جتنے بھی ہیں یہ ذہن میں رکھنے ہیں، تب جا کے ہم اپنی آگے جا کے مشق بھی انشاءاللہ شروع کریں گے، اور میں انشاءاللہ کلاس میں پڑھاؤں گا، آپ اس کو سن کے
اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر ہم لائیو کلاس لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں ساتھ ساتھ میں وہ سن لیا کروں گا تھوڑا تھوڑا، ایک ایک آیت، آدھی آدھی آیت، ایک ایک جملہ، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کس قدر محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وَوَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.